السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت نور یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان موجود ہو تو فوراً نکل جاتا ہے۔ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دے دی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر پھر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوشیار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں رہا۔ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا، یہ تیسرا اور آخری موقع ہے، تو نے کہا تھا کہ آئندہ نہیں آؤں گا، مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ کلمات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند کلمات ایسے سکھائے گا جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات کیا تھے؟ میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ گیا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے، اسی لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔ غرض کہ جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کرو گے یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے یا بچے کے گلے میں ڈال دو گے، شیطان اس مال و اولاد کے قریب بھی نہ آئے گا۔ آیت الکرسی کی فضیلت اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر ہم برابر آیت الکرسی پڑھا کریں تو جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی آڑ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔